أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جان دانیال یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کو سورج کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں رہنے والے مخلوق اور زمین میں رہنے والے مخلوقات یعنی 18,000 مخلوقات ہے، سب میرے تابع ہے، اور ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ان کو زندہ کرنا، ان کو مارنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ ان 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی ہے جو محنت کر کے کماتا ہے، بس۔ بقایا جتنے بھی مخلوقات ہیں میرے بھائیو اور دوستو، ان کو اللہ تعالیٰ رزق اپنی جانب سے دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان مخلوقات میں میرے بھائیو اور دوستو ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ ہے سورج، جسے انگریزی میں سن کہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے، اور سورج کی روشنی کتنی ہے، اور سورج جب زمین پر اپنی روشنی ڈالتا ہے تو سورج کے اندر کتنا وزنی آگ ہوتا ہے، اور یہ آگ کیسے تیار ہوتا ہے۔ سائنس کی نظر میں سورج کی روشنی، سورج کی تپش اور سورج کی گرمی اتنی ہے دوستو تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ سورج ہمیں کون کون سے فائدے دیتا ہے اور یہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے۔ دوستو، سورج یعنی سن ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا اور مرکزی ستارہ ہے۔ یہ ایک گیسوں کا گولا ہے جو ہائیڈروجن اور بیرینیم پر مشتمل ہے۔ یہاں سورج کے بارے میں چند اہم باتیں دی جائیں گی۔ سورج کی نوعیت: سورج ایک درمیانی سائز کا ستارہ ہے۔ یہ 4.6 یعنی 4.6 ارب سال قبل وجود میں آیا، اور مزید تقریباً 5 ارب سال تک چمکتا رہے گا۔ دوستو، یہ سائنس کی معلومات ہے۔ دوستو، سورج کی حرارت کتنی ہے؟ سورج کی سطح فوٹوسفیئر کا درجہ حرارت تقریباً 5,500 سینٹی گرام ہے۔ اس کے مرکز کور میں درجہ حرارت 15 ملین ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دوستو حجم اور فاصلے، یعنی سورج کا فاصلہ۔ سورج قطر تقریباً 13 لاکھ کلومیٹر ہے، جو زمین کے قطر 109 گنا زیادہ ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان اوسط فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے، جسے ایک ایسٹرونامیکل یونٹ کہا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی اور توانائی: دوستو، سورج سے نکلنے والی روشنی زمین تک تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ یہ روشنی اور حرارت زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ سورج کی ساخت: دوستو، سورج کے 74% ماس پر ہائیڈروجن اور 24% پر ہیلینیم مشتمل ہے، باقی دیگر عناصر پر مشتمل ہے۔ اس کی سطح پر دھبے یعنی سن سپاٹس ہوتے ہیں، جو اس کے مقناطیس میدان کی وجہ سے بنتے ہیں۔ سورج کا کردار: دوستو، سورج زمین پر موسم، فوٹوسنتھیسس اور زندگی کے دوسرے عوامل کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو اپنی کشش نقل کے ذریعے گردش میں رکھتا ہے۔ دوستو، سورج ایک ستارہ ہے جو ہمارے نظام شمسی یعنی سولر کا مرکز اور زمین سمیت تمام سیاروں کو روشنی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ سورج کے بارے میں کچھ اور معلومات ہے دوستو، جو انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو دوں۔
دوستو سائنس نے تو سورج کے بارے میں جو کہا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہمارا اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو نکالنے کے لیے ہزاروں فرشتے یعنی ہزاروں فرشتے اس سورج کو صبح مشرق سے طلوع کرتا ہے اور رات کو مغرب میں سے غروب کرتا ہے. اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ سارے اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سورج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں ایک نطفے پر تجلی کو ڈالتا ہے، 3 اندھیروں میں آنکھیں نکالتا ہے، منہ کو بناتا ہے، اس کی کال کو بناتا ہے، اس کی پلک بناتا ہے، بھویں بناتا ہے، ناخن بناتا ہے، انگلیاں بناتا ہے، دل بناتا ہے، پھیپھڑے بناتا ہے، دماغ بناتا ہے. اور ایک وقت میں ایک بچہ نہیں بن رہا، ایک وقت میں کروڑوں ماؤں کے پیٹوں میں بچے اور بچیاں بن رہی ہے. کہیں نطفہ ٹہر رہا ہے، کہیں سے اگلی سطح، کہیں سے اگلی سطح، کہیں روح بن رہی ہے، کہیں پیدائش کی دردیں چل رہی ہے، کہیں پیدا ہو رہا ہے، کہیں پیدا ہو چکا ہے، کہیں پر ابھی وہ پانی کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر کھیل رہا ہے. ابھی کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا ماتھا بن رہا ہے، کسی کی جنس بن رہی ہے، کوئی لڑکا بن رہا ہے، کوئی لڑکی بن رہی ہے. کروڑوں مادہ، کروڑوں عورتیں جن کے پیٹ میں مختلف ادوار میں، مختلف اطوار میں مختلف شکلیں بن رہی ہے. اور ایک وقت میں ان سب کو اسی طرح بنا کے آنکھ سے نہ ملے، ہونٹ سے نہ ملے، کان سے نہ ملے، انگلی سے نہ ملے، پورے سے نہ ملے. پورا تو بڑی چیز ہے، پورے کی لکیریں دوسری لکیروں سے ملنے نہ پائے، اور بول سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، انداز چال سے نہ ملے، عادت سے عادت نہ ملے، شکل سے شکل نہ ملے، رنگ سے رنگ نہ ملے، بال سے بال نہ ملے. ایک وقت میں ہر ماں کے پیٹ میں اتنی شکلیں بنانی ہے. اور اسی طرح بنانی ہے یہ جو آنکھ کے اندر جال ہے، یہ آنکھوں کے ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، ہر آدمی کے آنکھوں میں جو رگوں کا جال ہے وہ بھی جدا ہے، دل کے اندر جو رگوں کا جال ہے وہ بھی جدا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس سورج کے بارے میں تو سائنس نے ایک چھوٹی سی معلومات کی ہے، لیکن ان سائنسدانوں کو کیا پتا ہے کہ اس کو بنانے والا میرا اللہ کتنا بڑا ہے. اتنے رنگ بناتے ہیں، اتنی آنکھیں بنانی ہے، ان کے عادات بنانی ہے، ان کی انگلیاں بنانی ہے. دیکھو یہ سانچہ ہے، اب یہ سانچہ ہے، یہ انگلی کا سانچہ کتنا چھوٹا ہے. 5 ارب انسان ہے، ان کی یہ 5 ارب، یہ ایک انگلی لے لو، ایک انگلی 5 ارب انگلیوں کے ساتھ سانچہ اتنا ہے، صرف اتنا. وہ کتنی قدرت والا خالق ہے کہ اتنے سانچے میں شکلیں بدل کے دکھا دی. 5 ارب ایک انگلی دوسرے سے نہیں مل سکتی. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہمارا خالق اللہ. پھر تو یہ عورتیں ہیں، پھر کتنی گائے ہیں ان کے پیٹ میں، کتنی بھینسیں ہیں ان کے پیٹ میں، کتنی گوڑیاں ہے، کتنی مادہ جو آگے چل رہی ہے، بکریاں، بیڑے، مرغیوں کے انڈے، مچھروں کے انڈے، مچھلیوں کے انڈے، پھر جنگل کے اندر سانپوں کے انڈے، پھر شیرنی سے نکلنے والا بچہ، مادہ چیتا سے نکلنے والا بچہ، ساری کائنات کے مادہ جاندار بے جان، ہر پھول مادہ پھول یہ ٹھیک رہا ہے. پھر یہ سارے نظام کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ اللہ ایک وقت میں کتنی شکلیں وجود دے رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، ابتدا کر رہا ہے، درمیان میں لا چکا ہے، آخر میں فٹنگ یعنی فنیشنگ کر چکا ہے، پورا کر چکا، باہر لا کر اگلا نظام چلا چکا، اسی کو اب نئے سرے بنانے کا حکم دے چکا. اللہ کو اتنی بڑی خلقت میں ایک پل کے برابر خطا نہیں ہوتی. اللہ سے اثر لو بھائی، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی قدرت کے تخت، آسمان کے نیچے اس کا، آسمان کے اوپر اس کا، زمین کے نیچے اس کا، زمین کے اوپر اس کا، پانی کے اندر اس کا، پانی کے اوپر اس کا، پانی کے اندر اس کا،
پہاڑوں کے اندر اس کا، غاروں کے اندر اس کا، فضاؤں کے اندر اس کا، خلا کے اندر اس کا، عرش کے اوپر اس کا، فرشتے اس کی ملک، جنت اس کی ملک، جہنم کا وہ مالک، انسانوں کا وہ مالک، حیوانوں کا وہ مالک، چوپائیوں کا وہ مالک، بلکاتا ہوا سانپ ہو، چپسا ہوا عقاب ہو، بپری ہوئی موج ہو، اور طوفانی تند و تیز ہوائیں ہو، ہمالیہ پہاڑ کی سرب فلک چوٹیاں ہو، زمین کے خزانے اور دفنیے ہو، سطح سمندر کی زمین کے ساتھ پیدا ہونے والا چھوٹا سا گونگلا ہو یا کیڑا ہو یا مچھلی ہو، میرا رب وہ رب ہے جو ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں، ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں، سمندر دیکھے تو خشکی سے غافل نہیں، خشکی دیکھے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگل دیکھے تو پہاڑ سے غافل نہیں، پہاڑ دیکھے تو دریا سے غافل نہیں، دریا دیکھے تو جنات سے غافل نہیں، جن دیکھے تو انسان سے غافل نہیں، انسان دیکھے تو جانور سے غافل نہیں، جانور دیکھے تو بچوں سے غافل نہیں، آسمان دیکھے تو زمین سے غافل نہیں، فرشتوں کو چلا کے پتنگوں سے غافل نہیں، پتنگوں کو دیکھے تو ہاتھیوں سے غافل نہیں، خلا کو دیکھے تو فضا سے غافل نہیں، فضا کو دیکھے تحت الثرى تحت العزا سے غافل نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ میرے اللہ کی شان اور بڑائی ہے، ماضی بھی دیکھے، حال بھی دیکھے، مستقبل بھی دیکھے، شرق بھی اس کا، غرب بھی اس کا، شمال بھی اس کا، جنوب بھی اس کا۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، زمین اس کی، آسمان اس کا، مخلوق اس کی، حکومت اس کی۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا۔ اللہ کا دعویٰ سنو، ہے کوئی تیرا رب کے سوا، ہے کوئی تیرے رب کے سوا، زمین بچھانے والا، تمہیں جوڑا جوڑا بنانے والا، رات کو لانے والا، دن کو لانے والا، تمہیں مرد و عورت میں ڈھالنے والا، تمہارے اوپر سورج چمکانے والا، بارشوں کو برسانے والا، غلوں کا اگانے والا، کلوں کو رس دینے والا، پنکھڑیوں اور پھولوں کو مہکانے والا۔ ہے کوئی تمہارا رب کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جب ہم عاجز اور لاچار ہو کر کہتے ہیں کوئی نہیں، پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون۔ پھر یہ پنڈی والے، پھر یہ لاہور والے، پھر یہ کوئٹہ والے، پھر یہ پاکستان والے، پھر یہ ہندوستان والے، پھر یہ ساری دنیا والے مجھے مان کے بھی میری نہیں مانتے، مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اللہ کی پہچان بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو کھول دیتا ہے جو اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں 70 قدم اس کے، اللہ تعالیٰ تو قدم سے پاک ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہے کہ میں 70 درجے اس کی طرف آتا ہوں۔ سائنس نے ایک چھوٹی سی معلومات دی تھی سورج کے بارے میں میرے بھائیوں اور دوستو، لیکن اس کو بنانے والا خالق کتنا بڑا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔